یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا ہے سینہ علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی رمزو صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزدان کا ہے دوسرا سرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے مارو کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد صلوات یا حسن مجتبی 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 خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن کرار کے بھی سر تو کرار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن تیغوں سے جنگ جیتنا تو عام بات ہے تیغوں سے جنگ جیتنا تو عام بات ہے جیتی کلم سے جنگ وہ جرار ہے حسن کرار کے بھی سرحد کرار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن قاسم کی جنگ دیکھ کے شبیر نے کہا قاسم کی جنگ دیکھ کے شبیر نے کہا لگتا ہے آج میرے مددگار ہے حسن کرار کے بھی سرحد کرار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن جس کی نہیں مثال زمین سے فلک تلک جس کی نہیں مثال زمین سے فلک تلک وہ گلشن رسول کی مہکار ہے حسن کرار کے بھی سرحد کرار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن خود کبریا کو نازر و کردار ہے حسن پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور محمد و آل محمد صلوات. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر، لیکن حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر، لیکن حسین کے لیے پطرس نے انتظار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، یہ لاش مرحب و عنتر بتائیں گے کہ انہیں، یہ لاش مرحب و عنتر بتائیں گے کہ انہیں، حسن کے بابا نے کس طرح 2 سے 4 کیا، حسن کے ذکر جب ذکر کردگار کیا، خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، خطا میں اس کو نکیرین نے شمار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نہ ہے مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہ ہے مرتضیٰ کوئی دوسرا، نہیں سیدہ کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، نیا چہرہ دیکھ کے بزم میں یہ گمان ہوا کہ اصیل ہے، نیا چہرہ دیکھ کے بزم میں یہ گمان ہوا کہ اصیل ہے، وہ ولی کے ذکر پہ جب تپا، وہ ولی کے ذکر پہ جب تپا، میں سمجھ گیا کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، یہ کربلا یہاں ہے بقا،
حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، یہ علی ہے شیر خدا بھی ہے، جو ڈٹا ہوا ہے محاذ پر، یہ علی ہے شیر خدا بھی ہے، جو ڈٹا ہوا ہے محاذ پر، جو اچھل رہا ہے پہاڑ پر، جو اچھل رہا ہے پہاڑ پر، وہ بشر نما کوئی اور ہے، نہ حسن کی کوئی مثال ہے، نہ حسین سا کوئی اور ہے، اے زمانے تجھ سے غرض نہیں، تیری چاہتوں کی قبر نہیں، اے زمانے تجھ سے غرض نہیں، تیری چاہتوں کی خبر نہیں، میں تو ماتمی ہوں حسین کا، میں تو ماتمی ہوں حسین کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ یہ امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ سب سے پہلے زمانے کے امام کی خدمت میں اور پھر آپ تمام مومنین کو جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آج بڑی ملی جلی کیفیت بچوں کی نظر آ رہی ہے، کچھ کے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ جو چہرے مسکرا نہیں رہے وہ کیوں نہیں مسکرا رہے، کیونکہ ہمارے کچھ ہی دن ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر کھل کے مسکرانا چاہیے۔ اب ان دنوں میں بھی کھل کے نہیں مسکرائیں گے تو کب مسکرائیں گے؟ باقی تو پورا سال رونے میں گزار دیتے ہیں۔ تو کم سے کم کوشش کیجئے، اور مومن کی ایک صفت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ جب بندہ مومن کو دیکھے تو وہ ڈر نہیں جائے کہ یہ بڑا سیریس سا بندہ ہے۔ تو آج کی خاص بات کیا ہے کہ نبی کے نواسے، علی و زہرا کے لخت جگر، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں۔ 15 رمضان المبارک کا دن تھا، 3 ہجری تھی، اور مدینے میں
مولا کی ولادت ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر جنرل بایو ڈیٹا کی بات کی جائے تو شہادت کب ہوئی تھی مولا کی؟ 28 صفر سن 50 ہجری، اور اسی طریقے سے ایک روایت 7 صفر کی بھی ملتی ہے، تو 50 ہجری میں مولا کی شہادت واقع ہوئی۔ کہاں پر واقع ہوئی تھی؟ کس شہر میں ہوئی تھی؟ مدینہ میں ہی ہوئی تھی۔ اور امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ کیا ہے کنیت؟ ابو محمد۔ اور القابات کیا کیا ہے؟ اچھا، کیا کہ مشتبہ ہے، ذکی ہے، طیب ہے، سبت ہے، سبت اکبر ہے، ذکی ہے، یہ تمام، اور اس کے علاوہ کچھ اور القابات ہیں امام حسن مشتبہ کے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام الفضل اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور آنے کے بعد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ جس نے مجھے پریشان کر رکھا، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا۔ جب اللہ کے رسول نے اس خواب کو سنا تو ام الفضل سے فرمایا کہ اے ام الفضل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے بشارت ہے کہ میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی پرورش تم کرو گی۔ تو یہ امام حسن مشتبہ کی ولادت سے پہلے ایک بشارت اس انداز میں ہمیں روایتوں میں ملتی ہے۔ پھر امام اس دنیا میں تشریف لاتے، امام کی ولادت ہوتی ہے، اور 3 ہجری میں ولادت ہوئی، 4 ہجری میں مولا حسین اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو 3 ہجری میں جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول مدینے سے باہر تھے۔ اب دیکھیں گے تو 3 شخصیات کے حوالے سے اس سے ملتی جلتی ولادت کی روایت ملتی ہے، کچھ فرق کے ساتھ۔ پہلی شخصیت خود امام حسن مشتبہ کی ذات ہے، دوسری شخصیت امام حسین کی ذات ہے، اور تیسری شخصیت ثانی زہرا جناب زینب کی ذات۔ تقریباً ملتی جلتی روایت ہمیں نظر آتی ہے۔ روایت کس انداز کی ہے کہ اللہ کے رسول شہر سے باہر تھے، جب تشریف لائے جناب سیدہ کو مبارکباد پیش کی اور پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا، تو جناب سیدہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کے اور علی کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے اس نام رکھنے میں پہل کر سکتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا علی اس بچے کا نام کیا رکھا، تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے اس معاملے میں پہل کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کوئی نام تجویز کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ جس طریقے سے میرے ہوتے ہوئے تم اور فاطمہ پہل نہیں کر سکتے، پروردگار کے ہوتے ہوئے میں پہل نہیں کر سکتا کہ اس بچے کا نام رکھوں، لیکن پروردگار کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے پہل کر سکتا۔ یہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، روایت کہتی جبریل امین زمین پہ نازل ہوئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر کہا کہ چونکہ یا رسول اللہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان دو یعنی آپ کے بڑے نواسے کا نام ہارون کے بڑے بیٹے شبر پہ رکھا جائے۔ یعنی جناب ہارون کے 2 فرزند ہمیں نظر آتے، ایک شبر نام تھا، ایک کا نام شبیر تھا، یا اسی طریقے سے بعض عربی افراد شبیر بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں شبیر مشہور ہے۔ تو کہا کہ شبر اور شبیر ہارون کے 2 بچوں کا نام تھے، تو بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، کہا کہ اسی نام پر آپ اپنے اس نواسے کا نام رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے جبریل، وہ نام تو عبرانی زبان میں تھا، یعنی جناب موسیٰ کی جو ہمیں لینگویج نظر آتی ہے وہ کون سی تھی؟ عبرانی تھی، کہ جسے آج کی زبان میں ہبریو کہا جاتا، تاکہ وہ تو عبرانی زبان میں نام تھا۔ تو جبریل کہتے ہیں کہ پروردگار یہ فرما رہا کہ اس بچے کا نام اسی سے ٹرانسلیٹ کر کے، اسی سے ترجمہ کر کے حسن رکھے۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پہلا نام تھا کہ جو مطلب حسن پہلی مرتبہ بطور نام رکھا گیا، یعنی اس سے پہلے بھی یہ نام مطلب یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا حسن کا،
یعنی بہت زیادہ اس کا استعمال ہے حسن لفظ کا، لیکن نام کے طور پہ کبھی نہیں رکھا گیا تھا. پہلی مرتبہ یہ حسن نام کے طور پہ استعمال ہوا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کا. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مولا کے فضائل آشکار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کئی فضیلتیں ہمیں ایسی نظر آئی کہ جو ان دونوں شہزادوں کی یکساں بیان کی گئی. یعنی امام حسن کی بھی وہی فضیلت بیان کی گئی، امام حسین کی بھی وہی فضیلت بیان کی گئی. یعنی جس کی سب سے بڑی مثال کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. یا اسی طریقے سے عید کے موقع پر کپڑوں کی خواہش دونوں شہزادوں نے کی تھی اور رضوان جنت درزی بن کے در سیدہ پر آ گیا تھا. یعنی حسین کا خیاط بن کے، حسین کا درزی بن کے رضوان جنت آیا تھا اور جنت کا لباس لے کر آیا تھا. اور اسی عید میں یہ واقعہ پیش آتا کہ جب نماز پڑھ چکے شہزادے عید کی تو اس وقت اللہ کے رسول کی خدمت میں کہتے ہیں کہ اے نانا جان دیکھیے مدینے کے دوسرے بچے سواریوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس گھومنے کو کوئی سواری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس سواری نہیں ہے، ابھی تمہارا نانا موجود ہے. اللہ کے رسول نے اپنے دائیں کاندھے پر امام حسن کو اور بائیں کاندھے پر امام حسین کو سوار کروایا. اب جب اللہ کے رسول اس طریقے سے امام حسن اور امام حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے آگے بڑھ رہے تھے کہ شہزادوں نے بڑی عجیب خواہش کی کہ اے نانا جان اب دیکھیے دیگر بچے جو سواری پہ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ مہار بھی ہے، ان کے ہاتھ میں یعنی ہوتا ہے نا کہ جسے پکڑ کے سواری کو چلایا جاتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اپنی زلفوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، زلف کا دایاں حصہ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور زلف کا بایاں حصہ امام حسین کے ہاتھ میں دیا. یعنی اس انداز میں دونوں کی فضیلت بیان ہو رہی. جب کسی شخص نے کہا کہ کیا بہترین سواری ہے، یعنی نسبت کسے دے رہے تھے؟ اللہ کے رسول کو. سواری اللہ کے رسول بنے ہوئے تھے. کسی شخص نے کہا کہ کیا بہترین سواری ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مت دیکھو کہ سواری کیسی ہے، یہ دیکھو کہ اس سواری پہ سوار کتنے عظیم ہے. کیا کہا؟ یہ دیکھو کہ اس سواری پہ سوار کتنے عظیم. تو اس طریقے سے کئی فضیلتیں ہمیں نظر آتی کہ جو دونوں شہزادوں کی مشترک، کہ جہاں دونوں شہزادوں کی ایک انداز میں یکسانیت بیان ہو رہی. اب یہاں پر یہ جو ایک انداز میں تمہید بھی ہے، مقدمہ بھی ہے، کل جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے لیے ایک مقدمہ سازی کی جا رہی ہے تاکہ ذہن پہلے سے ریڈی ہو جائے. تو اب یہاں پر دیکھیے ایک آخری واقعہ اس حوالے سے پھر بات کو اور آگے بڑھائیں گے کہ کس طریقے سے دونوں کی برابری، دونوں کی یکسانیت بیان ہو رہی. کبھی یہ دونوں شہزادے آتے ہیں مولا کائنات کے پاس اور آنے کے بعد یا اللہ کے رسول کے پاس پہلے گئے، آنے کے بعد اپنی تحریر پیش کی، جو خطاطی لکھی تھی، جو تحریر لکھی تھی رائٹنگ دکھانے کے لیے کہ بتائیے کہ ہم میں سے کس کی تحریر زیادہ بہتر ہے، ہم میں سے کس کی رائٹنگ زیادہ بہتر ہے. اللہ کے رسول نے نہیں چاہا کہ کسی کی دل شکنی ہوگی. یعنی اگر ایک کو ونر قرار دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا ہار گیا، جو ہارا اس کی دل شکنی ہو. اور یہاں تو بہرحال مقابلہ کرنا ہی ممکن نہیں تھا. اللہ کے رسول نے نہیں چاہا کہ کسی کی دل شکنی ہو. کہا کہ کام کرو، یہ فیصلہ مجھ سے نہیں ہو رہا، اپنے بابا علی کے پاس چلے جاؤ. مولا کائنات کے پاس آتے ہیں. مولا کائنات نے تحریر کو دیکھا. مولا کائنات بھی فیصلہ کرنے سے پیچھے رہے. کیا کہا کہ جاؤ اپنی ماں فاطمہ سے فیصلہ کرواؤ. وہ جناب سیدہ کے پاس آتے. جناب سیدہ نے بھی انکار کرنا چاہا، ٹالنا چاہا. تو بچوں نے کہا نہیں، نانا جان اور بابا جان دونوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اب جناب سیدہ نے یہاں پر دو انداز بیان ہوتے. ایک میں یہ کہ جناب سیدہ نے اپنی تسبیح کے دانوں کو بکھیرا، اور دوسرا یہ کہ گلے میں جناب سیدہ کے گلوبند تھا، کہ جو موتیوں کا گلوبند تھا، ہار تھا، اس نیکلس کو نکالا. اس کے جو موتی تھے
انہیں پراگندہ کیا، بکھیرا زمین پہ، اور کہا کہ جو زیادہ موتی اٹھا لے گا اس کی تحریر بہتر ہوگی۔ ٹوٹل 7 دانے تھے، 7 موتی تھے۔ اب یہاں پر بچوں نے موتیوں کو اٹھانا شروع کیا۔ دونوں نے جب 3 موتی اٹھا لیے، اب روایت یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل، جب میرا حبیب نہیں چاہتا، جب علی نہیں چاہتے، جب فاطمہ نہیں چاہتی کہ ان بچوں میں سے کسی کی دل شکنی ہو، تو بھلا میں کیسے چاہ سکتا ہوں کہ ان بچوں میں سے کسی کی دل شکنی ہو؟ لہٰذا اسی وقت زمین پر جاؤ اور وہ جو ایک موتی بچا ہوا ہے اسے 2 نیم کر دو۔ تو جبریل امین زمین پہ آتے ہیں، اپنے پر سے وہ بچے ہوئے موتی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، ایک کو امام حسن اٹھاتے ہیں، دوسرے کو امام حسین اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مختلف مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ان واقعات کی کہ جو دونوں شہزادوں میں ہمیں مشترک نظر آ رہے، جو فضیلتیں دونوں شہزادوں میں ہمیں مشترک نظر آ رہی۔ پھر اس کے اعتبار سے اگر مختلف پہلو زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ یہ بات ضرور ہوگی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے، ہر شعبے میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ یعنی ہماری طرح نہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ہماری اسپیشلٹی ہو، یا جو جیک فار آل ہوا کرتے ہیں وہ کسی چیز میں اسپیشلٹی نہیں رکھا کرتے، لیکن اہل امام کے بارے میں ایسا نہیں۔ امام ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں سب سے ٹاپ پر نظر آئے گا، ان سے زیادہ آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا جب ہم مختلف زندگی کے پیرائے دیکھتے امام حسن مجتبیٰ کے تو عجیب بلندی ہمیں نظر آتی، کبھی سخاوت ایسی نظر آ رہی کہ مولا کا دسترخوان ہر وقت سجا رہتا ہے، غریب و مساکین اور دیگر افراد آتے ہیں، مدینے کے رہنے والے، مدینے کے باہر کے رہنے والے، اور آنے کے بعد اس دسترخوان سے مستفید ہو کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی سخاوت ہے مولا کی کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو کچھ مولا کے پاس تھا مولا نے پروردگار کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی واقعہ ملتا ہے کہ ایک ضرورت مند مولا کے پاس آتا ہے، مولا نے اس کی ضرورت کو بھانپا اور غلام کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہے، جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ۔ غلام آتا ہے، 4,500-5,000 ہزار کچھ درہم و دینار تھے۔ مولا نے کہا کہ اس ضرورت مند کو دے دو۔ اب جیسے ہی مولا نے یہ فرمایا، غلام نے فوراً اس ضرورت مند کو وہ رقم عطا کر دی، وہ رقم عطا کر دی۔ اب جب وہ ضرورت مند چلا گیا تو غلام جو تھا وہ مولا سے ایک سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے گا کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یعنی جو کچھ تھا وہ دے چکے ہم، اب ہمارے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور واقعاً یہ جملہ ہی حقیقتاً کافی ہے۔ مولا نے کیا فرمایا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا؟ کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی ذات موجود ہے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ یعنی گویا مولا نے یہ بات واضح کر دی کہ جو ہمارا انفاق ہونا چاہیے، جو ہمارا خرچ کرنا ہونا چاہیے، یہ کیا دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا بتانے کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمارا کس لیے یہ انفاق ہونا چاہیے، خرچ کرنا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے حقیقت میں اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اور یہی اہل بیت کا طریقہ کار ہمیں نظر آیا. یعنی جب مصلی عبادت میں امام حسن کھڑے ہوتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ اس طریقے سے کانپ رہے ہوتے تھے کہ جیسے کوئی بیمار اور لاغر شخص کانپ رہا ہوتا ہے. یعنی جب یہ وہ ہستیاں کہ جن سے گناہ کا تصور ممکن نہیں ہے، یعنی آیت طہارت پہ، آیت تطہیر پہ ہم ایمان رکھتے ہیں نا، ان سے گناہ کا تصور تو نہیں ہے اہل بیت سے. جن سے گناہ کا تصور نہیں ہے وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اس طریقے سے لرزہ جسم پہ طاری ہوتا ہے. تو ہم وہ کہ جو سراپا گناہ ہے، جس سے مسلسل گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان معاملات میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. یعنی عبادت کا یہ عالم نظر آ رہا کہ 20-25، یعنی ایک روایت میں 25 نظر آئے، ایک میں 20 یا 25 پاپ یاد آئے، یعنی پیدل چل کے امام حسن مجتبیٰ نے حج انجام دیے. یعنی حج کا ٹریول ایک ایسا ٹریول ہے کہ جو کسی زمانے میں آسان نہیں رہا. یعنی آج کے زمانے میں جہاں ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہے، سہولیات موجود ہے، انسان بائی ایئر سفر کرتا ہے، لگژری ہوٹلز میں رہتا ہے، لگژری بسز میں سفر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کون سا سفر مشکل ہے، وہ کہے گا حج کا سفر مشکل ہے، اتنا آسان سفر نہیں. یہ کس زمانے کی بات ہو رہی کہ جب سفر ہی اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں بھی امام حسن نے یہ حج کا سفر کیسے انجام دیا؟ پیدل چل کے انجام دیا. تو ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ پروردگار کی عبادت کا جذبہ کیسا امام حسن مجتبیٰ کا. اور آخری بات آپ کی، باقی انشاءاللہ آپ مختلف مقامات پہ سنتے رہتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں. آخری بات کہ اگر علم کی بات کی جائے، یعنی یہ وہ ہستیاں ہمیں نظر آتی کہ جو علم رسول خدا کے حقیقی وارث ہے، یہی ہستیاں تو ہیں. اب بہرحال اس میں واقعات موجود تھے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر کبھی. فقط ایک واقعہ کہ جو آپ میں سے اکثر بچوں نے سنا ہوا بھی ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے یاد رکھنے کے لیے بہت اچھا واقعہ، کہ کبھی بادشاہ روم کی طرف سے سوال آتے ہیں، شام کی طرف، شام سے وہ مولا کائنات کی طرف آتے ہیں. مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ میرے جس بچے سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. تو وہ جو قاصد ہے امام حسن سے ایک کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا کہ اگر تو سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یا میں تجھے بتا دوں کہ تیرے سوالات کیا ہے، تیرے سوالات بھی میں تجھے بتا دوں. پھر امام حسن فرماتے ہیں کہ تو پوچھنا چاہ رہا، کچھ سوالات، 3-4 سوالات آپ کے سامنے پیش کر رہا. کہا کہ تو پوچھنا چاہ رہا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک چیز دوسرے سے زیادہ طاقتور ہے، ایک چیز دوسرے پر غالب آتی ہے. اب امام حسن نے ان کے جوابات دینا شروع کیا. کہا کہ جو تیرا سوال تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ، تو یہ سن لے کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ حق ہوا کرتا ہے، جو کانوں سے سنتا ہے وہ باطل ہوا کرتا ہے. کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مومن کی آہ جتنا فاصلہ ہے. یہاں مومن کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہاں وہ عرش الہی تک پہنچ جایا کرتی ہے. پھر امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک حد نگاہ کا فاصلہ، کہ انسان کی نگاہ آسمان تک پہنچ جایا کرتی ہے. پھر جب کہا کہ مشرق و مغرب کے درمیان، کہا کہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے جتنا فاصلہ ہے. یعنی آپ پڑھتے ہیں نا، سن رائز فرام کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسٹ، اور سیٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ ویسٹ پر. تو کیا مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو کہا کہ مشرق و مغرب کے درمیان سورج کے طلوع اور غروب ہونے جتنا فاصلہ ہے. اب کہا کہ وہ 10 چیزیں کہ جو خود بھی قوی ہے لیکن دوسری چیز اس پر غالب آ جاتی. تو کہا کہ پتھر طاقتور ہے، قوی ہے، لیکن پتھر سے زیادہ سخت کیا ہے؟ لوہا، کہ جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے.
لوہا قوی ہے، لوہا طاقتور ہے، لیکن لوہے سے زیادہ سخت کیا ہے؟ وہ آگ ہے کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ کہا کہ یہ آگ طاقتور ہے، قوی ہے، لیکن آگ سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ پانی ہے کہ جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہا کہ پانی طاقتور ہے، پانی قوی ہے، لیکن پانی سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ کیا چیز؟ بادل کے جو پانی کو اپنے دوش پہ لیے پھرتا ہے۔ بادل سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ ہوا کے جو بادل کو چلایا کرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ ہوا کا فرشتہ کہ جس کے حکم پر یہ ہوا چلا کرتی ہے۔ ہوا کے فرشتے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ملک الموت۔ ملک الموت کے جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے گا۔ ملک الموت سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ نہیں، موت۔ موت کے جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، یعنی کیا سمجھتے ہیں اسرائیل سب کی روح قبض کر رہا ہے وہ بچ جائے گا؟ نہیں بھائی، موت اسرائیل کو بھی آنی ہے، ملک الموت کو بھی آنی ہے۔ کہا کہ موت طاقتور ہے کہ جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور کہا کہ موت کے اوپر حکمرانی کس کی ہے؟ امر الہی کی۔ اور یہ یاد رکھیے اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کی امر کی حامل ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ بہرحال باتیں تو اور بھی تھی، لیکن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ یہیں پر پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ۔ اب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید لیکچر میں اتنی خوشی نہیں ہو رہی تھی جتنی دعا کے موقع پر بچوں کو خوشی ہو رہی ہے۔ نہیں، بہرحال پروردگار ہماری یہ خوشیاں قائم و دائم رکھے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم محمد اور آل محمد سیکھنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری نمازوں کو، ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوت قرآن مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔